نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل، آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے کی اس خوبصورت محفل میں شریک ہیں جو کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کانفرنس کے نام سے سجائی گئی ہے۔ آج کی کانفرنس تسلسل ہے 10 روزہ سیشنز کا جو ذکر کربلا کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ میں منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے کو ان کی انتھک محنتوں اور کاوشوں پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، جن میں خصوصی مبارکباد کی مستحق ہیں محترمہ نسرین اختر صاحبہ، پریزیڈنٹ منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے، محترمہ سائقہ شاہین صاحبہ، جنرل سیکریٹری، اور محترمہ نادیہ احمد صاحبہ، ڈپٹی جنرل سیکریٹری. And recently, Minhaj al-Quran Women League UK were awarded a gold medal by Minhaj Welfare Foundation, which was presented by His Eminence Hazur Sayyidi Sheikhul Islam Mad Zillah al-Ali. I congratulate all of you on this remarkable achievement, and I would like to mention the names of the zonal presidents who are working day and night to spread the message of Hazur Sayyidi Sheikhul Islam and Minhaj al-Quran. Sister Yasmin Ahmed, President Scotland Zone. Sister Noshaza Hussain, President Midland Zone. Sister Rubina Raja, President North Zone. And Sister Rakhshanda Kawal, President South Zone. اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اور خدمت دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اخلاق اور کردار پر لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مثل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، اور قرۃ عین المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور خواتین میں حسینی کردار کی پہلی علمبردار بھی ہیں۔ ہمیں یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور یہی نصیحت آج ہم اپنی بیٹیوں کو بھی کرتی ہیں۔ لیکن اس نصیحت پر پریکٹیکلی ہم کتنا عمل کرتی ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ What I want to focus on in today's talk is how do we connect ourselves to the pious ladies of Ahlul Bayt? The problem is that we know what to do, but we don't know how to do it. So how do we connect ourselves and our daughters to the lives of the righteous ladies of Ahlul Bayt? It has become much more difficult to follow in their footsteps, especially in this contemporary world where there are so many distractions that lead us to the wrong path. And then on top of that, there is social media which is misguiding our youngsters. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے موجودہ جنریشن کئی رول ماڈلز بنائے پھر رہی ہے، تو ہمیں ایسی رول ماڈلز نظر آتی ہیں کہ کسی کو اس لیے فالو کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ظاہر اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوبصورت ہے، تو کسی کو اس لیے فالو کیا جاتا ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے، یا اس کی ایکٹنگ سکلز اچھی ہیں، یا اس کے پاس فیم کتنا ہے، اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے۔ ہم نے کامیابی کا پیمانہ دنیا کو ہی بنا لیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ پاک راضی کس سے کتنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے نزدیک وہ انسان کامیاب ہے
جو دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص کتنا کامیاب ہے اور کتنا نہیں، اس چیز کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ دیندار طبقات میں بھی اور دینی پرسپیکٹو سے بھی کامیابی کا پیمانہ دنیا ہی بن گیا ہے۔ مذہبی حوالے سے بھی کون کتنا پاپولر ہے، کوئی خاتون کتنی اچھی خطابت کرتی ہے، کتنی اچھی نقابت کرتی ہے، کتنی اچھی نعت پڑھ لیتی ہے، اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے، اس کے فالوورز کتنے ہیں، ہم نے اسی کو کامیابی کا پیمانہ سمجھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی مجلس میں آتی ہے تو کتنے لوگ اس کے ارد گرد ہیں، یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں جن کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ کامیابی یہ نہیں۔ اگر کامیابی کا پیمانہ دنیا کے اندر پاپولیرٹی ہی ہے تو سیدنا ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا واقعہ جب دیکھتے ہیں تو سال ہا سال کے لیے شہر بدر ہو جاتے ہیں، دور کہیں جا کر دونوں تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ سوشل کانٹیکٹ رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں لیکن سال ہا سال بے پناہ تکلیف اور اذیت میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور وہ کامیاب ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتی کہ جس کو وہ فالو کر رہی ہے اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ یہی وہ تمام کریکٹرسٹکس ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تمام کریکٹرسٹکس ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ میں عیاں نظر آتے ہیں، جو آج کی رول ماڈلز میں نہیں ہیں۔ تو میری بہنوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ تمام ادوار کی مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسے بطور ماں کیسا ہونا چاہیے، اسے بطور بہن کیسا ہونا چاہیے، بطور بیوی کیسا ہونا چاہیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی ذات مبارکہ سے ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں رہنمائی میسر آتی ہے۔ میری بہنوں، حضور سیدی شیخ الاسلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی امام عالی مقام سے عقیدت و محبت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کے مابین پیار اتنا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے امام عالی مقام کو ڈھونڈتی تھیں اور ان کے چہرہ مبارک کو دیکھتی تھیں۔ تو وہ کیا شے تھی کہ جس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو اپنے بھائی کی خاطر قربان کر دیتی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی عظیم ماں تھیں کہ جنہوں نے کربلا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کی خاطر اور اپنے عظیم بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنے بیٹے اون و محمد رضی اللہ عنہم کو بھی قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھائی ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، تب آپ نے امام عالی مقام سے گزارش کی کہ میرے دونوں بچے اون و محمد حاضر ہیں، انہیں جنگ کی اجازت دے دیجئے، اگر یہ آپ پر شہید ہو گئے، آپ پر قربان ہو گئے تو ان کی شہادت بروز قیامت ہماری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے مجھے سرخرو کرے گی۔ بہن کی یہ باتیں سن کر امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ چاند سے چہرے اس قابل تو نہیں کہ انہیں خون میں نہلا دیا جائے اور خاک میں ملا دیا جائے، تم بھائی کی خاطر ساری عمر قربانیاں دیتی آئی ہو، اب رحم کرو اور ایسی بات نہ کہو کہ جس سے میرے دل پر بوجھ ہو۔ امام عالی مقام کا یہ جواب سن کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پھر عرض کی کہ ساری عمر آپ نے میری بات نہیں ٹالی، آج اس پردیس میں مجھ بے بس اور بے کس کی بات کو کیوں ٹال رہے ہیں؟ یہ دونوں بچے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اجازت کے منتظر ہیں۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادے سر جھکائے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں دے رہے؟ ہم نے اگر کوئی خطا کی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں، ہم دشمنوں کو بہادری دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا
ان کو پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا تو امام عالی مقام کی ہچکی بن گئی اور فرمایا کہ زینب اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اجازت کا لفظ سنتے ہی دونوں شہزادے تیار ہو کر دشمنوں پر جھپٹے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ Now my sisters, if we look at ourselves, بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں لیکن اپنی اولاد کو قربان کر دینا ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے بھائی کو فقط ایک بھائی کے طور پر نہیں دیکھتی تھیں بلکہ آپ ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی تھیں اور انہیں اپنا رہنما سمجھتی تھیں۔ یہ جذبہ فقط بھائی کی خاطر نہیں تھا بلکہ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کا یہ حوصلہ اور یہ ہمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی امام عالی مقام سے والہانہ عقیدت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے شہزادوں کو بطور ورکرز اور فالوورز میدان عمل میں اتارا اور دین کی راہ پر قربان کر دیا۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ ہم اگر اپنے احوال کا جائزہ لیں تو ہم رشتوں کو مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گی، ویسا ہی رویہ رکھوں گی۔ اور پھر ہم جتنا بھی اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے پیار کر لیں، اپنی اولاد کو تو قربان نہیں کرتے، بلکہ کوئی ہماری اولاد کو کچھ کہہ دے تو ان سے ساری زندگی کے لیے رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی دین کی خاطر قربانی دیکھیے کہ وہ جانتی تھیں کہ امام عالی مقام دین کی خاطر سوئے کربلا نکلے ہیں۔ ان کو بھی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ میں اپنے شہزادوں کو اگر لے گئی تو ان کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے اپنے بیٹوں کو بطور ورکرز اور فالوورز امام عالی مقام پر قربان کر دیا اور دین پر قربان کر دیا۔ یہی پیغام اور طرز زندگی منہاج القرآن کی بھی ہے کہ ہمارے لیے پھر دین کا رشتہ اور تحریکی رشتہ خونی رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ جذبہ ایمانی تھا کہ جس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو وہ مقام عطا کیا جو رہتی دنیا تک کسی اور کو نہ مل سکے گا۔ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی، کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ My sisters, now the question arises that what is that one element or key ingredient that is missing in our lives? An ingredient that made those sacred women of Islam different than others. That one particular thing that could connect us to the lives of those pious women and to the life of Sayyida Zainab Salamullah alayha. That one thing that can make us successful in this life and the hereafter. My sisters, that key element is taqwa, piety, forbearance. Taqwa is the main ingredient of our lives that can connect us to the sacred women of Islam. Taqwa is the key to truly following in the footsteps of Sayyida Zainab Salamullah alayha and other sacred women of Islam. تو آئیے تقوی کو قرآن پاک کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ حضور سیدی شیخ الاسلام یوں فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے
اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہر اور باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہ باطنی لباس ہے جو ہماری زندگیوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر ہم بظاہر پردے میں نہ رہتی ہوں لیکن کلیم کریں کہ ہمارا باطنی لباس تقویٰ ہے تو یہ ممکن نہیں۔ اور اگر ہم بظاہر حجاب کرتی ہوں، باپردہ رہتی ہوں، لیکن ہمہ وقت زبان پر جھوٹ ہو، غیبت ہو، بیک بائٹنگ ہو، دوسروں کے لیے دل میں جیلسی ہو، نفرت ہو، تو یہ تقویٰ کی علامت نہیں۔ لہٰذا آپ کا ظاہر آپ کے باطن کا عکس ہونا چاہیے۔ لیٹس تھنک اباؤٹ ourselves کہ کیا ہمارا ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی عکاسی کرتا ہے؟ The biggest mistake we make is that whenever we read or listen to any nasiha or any piece of advice, we listen very attentively, not to apply it to ourselves, but to look for the weaknesses of others. ہم کبھی بھی کسی نصیحت کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ ایک خاتون بظاہر تو باپردہ ہو لیکن زبان پر ہر وقت دوسروں کی غیبت ہو تو وہ متقی نہیں ہے۔ Her outer doesn't reflect her inner self. So after hearing this, the first thing that comes up in our mind is not that maybe I am the one whose outer doesn't reflect the inner. We straight away think of someone we don't like or someone we have a problem with. ہم ہمیشہ سوچتی ہیں کہ فلاں خاتون میں پرابلم پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ نصیحت اس کے لیے ہے۔ It doesn't apply to me, my sisters. The day we start pointing our fingers to ourselves, to our own mistakes, to our own weaknesses, we will stop seeing the problems of others. And this is the first step towards taqwa, towards self-purification, and towards the purification of our nafs. کیونکہ تقوی نفس کو پاک کرنے کا نام ہے، تقوی دل کی تختی کو صاف کرنے کا نام ہے، تقوی دل کی پاکیزگی کا نام ہے، تقوی سوچ کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں کے نقش قدم پر گامزن کریں تو اس کے لیے اپنی زندگیوں میں تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تقوی کا ادب یہ ہے کہ ایمان بغیر تردد کے ہو، جو احکامات الہیہ ہیں ان کو پریکٹس کرتے ہوئے بوجھ محسوس نہ ہو، جیسا کہ نماز پڑھتے ہوئے بوجھ یا سستی محسوس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کسی ایک عبارت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک طرز زندگی اپنانے کا نام ہے، جس کے اندر اگر نماز کے اوقات آئیں تو ہمیں وہ ادا کرتے ہوئے سستی نہ آئے، بوجھ محسوس نہ ہو، زکوٰۃ اور خیرات دینا، لوگوں کی مدد کرنا بوجھ نہ لگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شخصیت کے اور زندگی کے امور ہیں وہ سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائیں اور انسان کی پوری زندگی شریعت کے مطابق ڈھل جائے، اور یوں ڈھلنا کہ اسے بوجھ بھی محسوس نہ ہو، تو وہ در حقیقت متقی کہلاتا ہے۔ یعنی اچھی عادت کے چھوٹ جانے کا خوف باقی نہ رہے اور اس کو کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے اپنے اوپر جبر نہ کرنا پڑے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس سے مراد تقویٰ ہے۔ یعنی متقی ہو جانا یہ ہے کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں فقط اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے مولا کو راضی کرنے کی خاطر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں گی، اچھے اخلاق سے پیش آؤں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، تو یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ لیکن نیک اعمال کرتے ہوئے اگر یہ خیال بھی گزرے کہ میں نیکی کر رہی ہوں تو یہ متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ متقی ہونا یہ ہے کہ پھر جبراً نیک کام نہ کرنا پڑے، پھر آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ نے کتنے نیک اعمال کیے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ یہ نیک اعمال آپ کی عادت بن جائیں اور لائف سٹائل ہی ویسا بن جائے۔ آپ کو پھر یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کوئی نیک کام کر رہی ہیں، پھر آپ عادتاً غیبت نہیں کریں گی، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، آپ پھر اچھے اخلاق کی حامل ہو جائیں گی۔ So my sisters,
If taqwa is missing in your character, in your behavior, in your manners, and on the whole in your lifestyle, then your life is incomplete without the main ingredient. اور تقوی فقط اعمال میں نہیں ہوتا، بلکہ تقوی وہ ہے جو انسان کے بولنے میں، گفتگو کرنے میں نظر آئے. تقوی انسان کے اخلاق میں، انسان کے کردار میں، اس کے مینرز میں ہوتا ہے. اس کی دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات تو نہیں کرتی؟ کیا وہ کسی کا دل تو نہیں دکھاتی؟ وہ لوگوں سے معاملات میں کیسی ہے؟ لین دین میں کیسی ہے؟ کیا وہ دوسروں کی خواہش اور خوشی کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اگر آپ کے اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، وے آف کنڈکٹ میں تقوی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکی ہیں. تو میری بہنوں، تقوی ہمارا زاد راہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کے سفر کا سامان ہے. اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام نے تقوی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ تقوی کا ادب یہ ہے کہ ایمان بغیر تردد کے ہو، علم دنیاوی لالچ اور غرض کے بغیر ہو، عمل اللہ کی نافرمانی کے بغیر ہو، زہد یہ ہے کہ مزید کسی چیز کی طلب اور آرزو نہ رہے، ذکر غفلت کے بغیر ہو، اللہ کی یاد ہر وقت تازہ دم رہے، شکر بلا شرط ہو اور ہر حال میں ہو، صبر ہو تو بغیر شکایت کے ہو، اور عبادت کریں تو بغیر توقف کے کریں. Like I said, taqwa is the main ingredient of our lives, and if that is missing, then we cannot follow in the footsteps of the sacred women of Islam. اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ وہ مسنگ ایلیمنٹ جو ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلاتا ہے وہ ایلیمنٹ تقوی ہے، پائٹی ہے. لیکن تقوی کو اختیار کیسے کیا جاتا ہے، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. So what do we have to do to bring taqwa in our lives? Or what do we have to do to become a muttaqi? میری بہنوں، تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روز قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، انبیاء کرام کے احوال کو، صحابہ کرام اور صحابیات کے احوال کو پڑھا کریں، امہات المؤمنین کے اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں کے احوال کو پڑھا کریں، حضور سیدی شیخ الاسلام کے لیکچرز کو روزانہ کی بنیادوں پر سنا کریں اور ان کی کتب پڑھا کریں، کیونکہ یہ وہ خزانے ہیں جو ہمیں تقوی سکھاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کو تقوی کے راستے پر گامزن کرتے ہیں. اور پھر صبر اور شکر کرنا سیکھیں، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حال میں رکھے کبھی شکوہ نہ کیا کریں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر اتنے کرم ہیں کہ میں اس قابل ہی نہیں جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. اپنی صحبت اچھی رکھیں، اپنے فرینڈ سرکل کا انتخاب درست کریں، ایسی مجالس سے اجتناب کریں جہاں پر غیبت ہوتی ہو یا جہاں سے نیگیٹو تھنکنگ جنم لیتی ہو. اسلام یا اسلام کے بنیادی شعائر کے حوالے سے قلب و ذہن میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہوں، ہمیشہ خیر کے کاموں میں مصروف رہیں اور اپنے فری ٹائم کا استعمال صحیح کریں، کیونکہ انسان کے پاس وقت کم ہے. نمازوں کی پابندی کیا کریں، اپنے پردے کا، اپنی نگاہ کا، اپنی سماعتوں کا خیال رکھا کریں اور دین کی خدمت کو زندگی کا زیور بنا لیں اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے پر توجہ دیں. یہ وہ تمام امور ہیں جو کسی بھی بہن کو متقیہ کے درجے پر فائز کرتے ہیں. میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے دور میں ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی ذات ہمارے لیے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے. اور پھر تحریک منہاج القرآن نے جس قدر ہماری زندگیوں کو بدلا ہے اور سنوارا ہے اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے،
جہاں آج کے پرفتن دور میں برائی کی صحبتیں بہت زیادہ ہیں اور اچھی صحبتیں کم میسر ہیں، برے خیالات کی کثرت ہے اور اچھے تصورات کی قلت ہے، ایسے ماحول میں منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی صحبت کشتی نوح کی مانند ہے، جو طوفانوں کے درمیان تیرتی ہوئی ہمیں سوئے طیبہ لے کر جا رہی ہے۔ جو بھی اس میں سوار ہو گیا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کر لیا۔ So coming towards the end, if we want to follow in the footsteps of the sacred women of Islam, we have to connect ourselves to Minhaj al-Quran Women League, who is a living example of the true followers of Ummahatul Mu'mineen and the pious ladies of Ahlul Bayt. And to connect ourselves with their lives, we will have to adopt taqwa in our lives and read about their lives and try to adopt the way they live their lives. We have to stop looking here and there for our role models. There is no better role model than Sayyida Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. There is no better role model for us than Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. There is no one better than Sayyida Fatimatu Zahra salamullah alayha. And there is no one better than Sayyida Zainab salamullah alayha. ہمیں اپنے اخلاق اور کردار پر توجہ دینا ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام امور میں، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، ڈومیسٹک لائف ہو، سوشل لائف ہو یا پھر پروفیشنل لائف ہو، ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں امہات المؤمنین کو اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا۔ میری بہنوں، امام عالی مقام کو تو شہید کر دیا گیا، ان کے بعد حسینیت کو زندہ رکھنے والی اور خواتین میں حسینی کردار کی پہلی علمبردار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ نے کربلا میں اور یزید کے دربار میں اپنے کردار سے پوری دنیا کو اور پھر مسلم خواتین کو ایک ایسا پیغام دیا کہ اگر ایک خاتون اپنے کردار میں پختہ ہو اور جرت مند ہو تو وہ ہزاروں یزیدی کردار کے مردوں پر بھی بھاری ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تقویٰ کو اپنی زندگی کا زیور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج القرآن ویمن لیگ UK کی پوری ایگزیکٹو کو اور محترمہ نسرین اختر صاحبہ کو اس 10 روزہ ذکر کربلا سیشنز کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کی خدمت دین کی خاطر دن رات محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس عظیم ہستی کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کے قدموں کی خیرات نصیب فرمائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظلہ العالی کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔